بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، برصغیر کے قوم کا جو بنیادی المیہ رہا ہے تاریخ میں، وہ ہمیشہ ہر اعتبار سے دھوکہ، فریب، دغا بازی کا شکار ہونا ہے۔ تاریخ میں جب ہم نظر ڈالتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو جب آریہ اقوام برصغیر میں آئی تو بحیثیتی نجات دہندہ کے آئی۔ پھر یہاں کے جو راجے مہاراجے تھے، جنہوں نے برہمنوں کو، کھشتریوں کو اور دوسرے جو راجپوتوں کو، اس طرح کے جو ہندو اقوام تھے، ان کو برصغیر میں ایک سوچ سے بالاتر بلندی عطا کر دی، اور یہ دوسرے اقوام کے لیے ایک مذہبی فریضہ کا درجہ رکھنے لگا۔ ان لوگوں کا احترام کرنا، ان لوگوں کی عزت کرنا، ان لوگوں کو حکمران ماننا، ان کی بات ماننا، ان کی خدمت کرنا دوسرے اقوام کا مذہبی فریضہ بن گیا۔ بہت سارے اقوام آئے، بہت سارے لوگوں نے دھوکہ کھائے۔ یہ برصغیر کا تاریخ ہی اس طرح ہے کہ باہر کے جتنے اقوام آئے، ماں سوائے مسلمانوں کے، کہ مسلمان بطور نجات دہندے کے آئے اور واقعی نجات دہندہ ثابت ہوئے۔ کبھی بھی برصغیر میں مسلمانوں نے قومی برتری کو ہوا نہیں دی، ہمیشہ مذہبی رواداری، مساوات، ہر دین کے لیے آسانی پیدا کر دی۔ ایک دھوکہ تو اس طرح کھایا۔ دوسرا، برصغیر میں عموماً مذہبی دھوکے میں مبتلا ہوتے ہیں لوگ، چاہے وہ ہندوؤں کا مذہب ہو، چاہے وہ سکھوں کا مذہب ہو، اور خاص کر جو سب سے زیادہ دھوکے دیے جاتے ہیں وہ مسلمانوں کو ہے۔ مسلمانوں میں عجیب و غریب قسم کے رنگ ساز پیدا ہوتے ہیں، رنگ باز پیدا ہوتے ہیں، جو مختلف رنگوں میں آتے ہیں اور مختلف قسم کے رنگ بازیاں کرتے ہیں۔ انگریز جب یہاں آیا تو 1757 میں انگریز نے برصغیر میں اپنے پیر جمائے۔ پھر 100 سال بعد 1857 کی جنگ آزادی لڑی گئی، جس میں مسلمانوں اور جو ہندو تھے اس جنگ میں شریک تھے، سب کو شکست ہوئی، اور انگریز بطور حکمران کے برصغیر میں رہنے لگا۔ شاہی جو اقتدار تھا وہ اس کے ہاتھ میں آیا۔ تو 1857 کے بعد انگریزوں نے اپنے تمام مشینری، چاہے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ماتحت تھی یا جو سلطنت برطانیہ کے ماتحت تھی، وہ سب کے سب، اور ان کے توپوں کا رخ صرف مسلمانوں کے خلاف تھا۔ مسلمانوں کا قتل تو ایک حد کے بعد بند ہوا، لیکن ان کو مذہبی طور پر مفلوج کرنے کے لیے اور شکست دینے کے لیے انہوں نے کوئی کسر، کوئی کمی نہیں چھوڑی، چاہے وہ پادریوں کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ مسلمانوں کو لالچ دے کر ہو۔ لیکن بہت کم لوگ ایسے ہوئے مسلمانوں میں سے جنہوں نے عیسائیت قبول کی ہو۔ ہندوؤں میں سے ہوں گے، لیکن مسلمانوں میں بہت کم تعداد۔ جب انگریزوں نے دیکھا کہ 100-150 سال ہمارے تمام مشینری اور تمام جدوجہد کے باوجود مسلمان عیسائی نہیں بن رہے ہیں، تو انہوں نے ایک رنگ باز اٹھایا۔ اس رنگ باز کا نام تھا غلام احمد قادیانی۔ غلام احمد قادیانی کو انہوں نے
مسلمانوں کے حساس ترین عقیدہ ختم نبوت کا ڈاکو بنا کے مسلمانوں کے سامنے پیش کیا اور اس کی پرچار کی، ساری مشینری اس کے پیچھے لگا دی، بہت سارے مسلمانوں کو مرتد بنایا، قادیانی بن گئے، اس کو پروموٹ کیا اور آج تک وہ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ 1947 میں جب پاکستان بنا تو قادیانیوں کی سازشیں تشت ازبام ہو گئے، لیکن پاکستان چونکہ مسلمانوں کا ملک تھا تو قادیانی بھی ساتھ میں گھل مل کر ادھر آئے، بہت سارے کلیدی عہدوں پر فائز رہے، مختلف قسم کے رنگ بازیاں کرنے لگے۔ آج موجودہ دور میں جو سب سے بڑا رنگ باز ہے وہ عمران خان کی صورت میں ہے۔ اس کا بنیادی ٹارگٹ ختم نبوت ہے، بنیادی ٹارگٹ بے حیائی کو عام کرنا ہے اور یورپی کلچر کو پاکستان میں متعارف کرنا ہے اور اس کو پروموٹ کرنا ہے۔ بہت سارے علماء اس کے ظاہریہ اور رنگ بازیوں کو دیکھ کر کہتے کہ یہ ریاست مدینہ کا نام لیتا ہے، فلاں کرتا ہے، فلاں کرتا ہے، ہر تقریر سے پہلے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی آیت تلاوت کرتا ہے۔ یہی تو رنگ بازی ہے، یہی تو وہ ٹھگی ہے جو مسلمانوں کے ساتھ کر رہا ہے۔ جب غلام احمد قادیانی کو اٹھایا گیا تو اس وقت غلام احمد قادیانی اٹھنے نبوت کے دعوے سے پہلے اور مہدویت کے دعوے سے پہلے وہ تمام ہندوؤں اور عیسائیوں کے ساتھ وہ مناظرے کرتا تھا اور جیتتا بھی تھا۔ پہلے مسلمانوں کا بطور ہیرو پیش کیا اور پھر جا کر اس نے ختم نبوت پر اور اسلام پر ڈاکہ ڈالا۔ یہ جو سیاسی رنگ باز پاکستان میں ہے، اس نے کلیئر کٹ پاکستان کو دو حصوں میں بانٹ دیا ہے۔ ایک حصہ ان غافل، ان پڑھ، پڑھے لکھے جاہل قسم کے نوجوانوں کا طبقہ ہے جو اس آدمی کے پیچھے جا رہے ہیں جس طرح غلام احمد قادیانی کے پیچھے جا رہے تھے، اور ایک طبقہ وہ ہے جو اس تحفظ میں اپنے دین، اپنے تہذیب و تمدن کے تحفظ کے لیے کمر بست ہے۔ سیاسی وابستگی سے ہٹ کر یہ بات یاد رکھنے کی ہے اور ریکارڈ پر لانے کی ہے کہ یہ بندہ پاکستانی قوم، پاکستانی وحدت اور پاکستانی دفاع، پاکستانی مذہب اور پاکستانی آئین کے لیے ایک ناصور ہے۔ بروقت اس کا علاج نہ کیا گیا، بروقت اس کو لگام نہ ڈالا گیا تو یہ مستقبل میں ملک و ملت کے لیے بہت بڑا ناقابل تلافی نقصان پہنچائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی صلاحیت عنایت فرمائے اور خیر کرنے کی، خیر پھیلانے کی، خیر بولنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔